تیغی کرن کے پیارے ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر حاضر ہیں ایک نئے سبق کے ساتھ، جس کا عنوان ہے 4 یار، مطلب 4 دوست۔ آج کا یہ سبق بہت ہی معلوماتی ہے، اس لیے پوری توجہ کے ساتھ آج کے اس سبق کو پڑھیں۔ چلیں سبق شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 4 یار۔ جو مسلمان حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی اور جانثاری کرتے رہے، انہیں صحابہ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے قرآن شریف میں صحابہ کی بڑی تعریف بیان کی ہے۔ ان لوگوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر اپنا مال، اپنا جسم، اپنی جان، سب کچھ نچھاور کر دیا تھا۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی غلامی میں کوئی کسر اٹھا نہ رکھی تھی۔ دین اسلام پھیلانے میں ان حضرات نے جس قدر مصیبت جھیلی ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے ان کا رتبہ بہت اونچا کیا ہے۔ حضرات صحابہ کی تعداد 1,24,000 سے زیادہ ہے۔ مشہور صحابیوں میں چند حضرات کے نام یہ ہیں: حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، حضرت حمزہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت انس، حضرت عباس، حضرت بلال، حضرت معاویہ، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہم۔ یہ آپ نے پڑھا عمر، اور یہ دوسرے نمبر میں آپ نے پڑھا عمر۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ عمر میں واو لکھتے ہیں اور عمر میں واو نہیں لکھتے، بس یہ فرق ہے۔ واو لکھ دینے سے عمر پڑھائے گا، اور واو اگر نہ لکھا ہو تو عمر پڑھتے ہیں۔ تمام صحابہ میں سب سے افضل حضرت ابو بکر ہیں، جن کا لقب صدیق اکبر ہے۔ ان کے بعد سب سے افضل حضرت عمر ہیں، جن کا لقب فاروق اعظم ہے۔ ان کے بعد سب سے بڑھ کر حضرت عثمان غنی ہیں۔ ان تینوں حضرات کے بعد باقی تمام صحابہ میں سب سے اونچا مرتبہ حضرت علی مرتضیٰ کا ہے، رضی اللہ تعالی عنہم۔ ان 4 صحابہ کو 4 یار کہا جاتا ہے، یعنی 4 دوست کہا جاتا ہے۔ تمام صحابہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چاہنے والے اور ماننے والے رہے ہیں۔ اس لیے ہم لوگ کسی صحابی کی بے ادبی گوارا نہیں کر سکتے۔ ان حضرات کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا صحابی ہونا بڑی عزت کی بات ہے۔ جب کسی صحابی کا نام لینا ہو تو نام سے پہلے حضرت کہو، اور نام کے بعد رضی اللہ تعالی عنہ کہا کرو۔ یہ 2 نام جو آپ نے پڑھے ہیں، عمر اور عمر، ان دونوں کے حوالے سے صاحب کتاب نے یہاں نیچے یہ بتایا ہے، آپ یہ پڑھ کر کے سمجھ سکتے ہیں۔
آج جو سبق آپ نے پڑھا اس کے حوالے سے یہاں 4 سوالات دیے گئے ہیں۔ ان سوالوں کو پڑھ کر کے آپ اس کا جواب آج پڑھے گئے سبق میں تلاشنے کی کوشش کریں۔ سبق کو بار بار پڑھ کر کے اچھی طرح سمجھ لیں تاکہ جو باتیں بتائی گئی ہیں وہ آپ کے ذہن میں اچھی طرح سے آ جائیں۔ آج کے سبق میں بس اتنا ہی، پھر ملتے ہیں اگلے سبق میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔